تاکہ ایک بے دی پچھان کر سکو کہ یہ فلاں قوم دا ہے، فلاں قبیلے دا ہے، فلاں خاندان دا ہے۔ اگر نہ قوم ہوئے، نہ خاندان ہوئے، نہ قبیلہ ہوئے، پر میں کہیں بھی معرفت نہ حاصل کی سکیا۔ خاندان نخوت واسطے نہیں بڑھائے، خاندان تکبر واسطے نہیں بڑھائے، خاندان فضیلت کا نام نہیں، خاندانی نا جڑا ہے پیا یہ بہتری دا معیار کوئی نہیں۔ اور میں تعارفو خاندان اس وجہ تو بنائے کہ تمہاری معرفت تھی سکے، پہچان تھی سکے۔ مطلب آپ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تمہارے وچوں سب تو بہترین با عزت آدمی رب دی بارگاہ دے وچ معزز آدمی اونچے مقام تے فائز تھون والا، فرمایا وہ بندہ ہو سی جڑا سب تو زیادہ متقی تے پرہیزگار ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جائے اپنے اندر تقوی کو جگہ دیتی، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب دی بارگاہ دے وچ معزز ہون واسطے معیار دولت کو بھی نہیں بڑھا، شکل و صورت کو بھی نہیں بڑھا، زر زمین جائیداد تے خاندان کو معیار نہیں بڑھایا۔ فرمایا معیار کیا ہے؟ تقوی تے پرہیزگاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس لعربی علی اجمی فاضل، فرمایا کہیں عربی کو کہیں اجمی دو تے فضیلت حاصل کوئی، عرب دے وچ رہن والا عجم کو سمجھتے ہی کچھ نہیں، لیکن حجت الوداع دے موقع دوتے سرکار وہ سارے بت تروڑے، وہ سارے بت تروڑ چھوڑے، اور بت بھی بت تروڑے کی کہ جے انداز نال فرمایا کہیں عربی کو اجمی تے فضیلت کوئی، کہیں اجمی کو عربی تے فضیلت نہیں، کہیں کالے کو گورے تے فضیلت نہیں، کہیں گورے کو کالے تے فضیلت نہیں، الا بالتقوی۔ تو میں نے صحابہ یاد رکھا ہے کہیں کو فضیلت مل سی تے تقوی تے پرہیزگاری دے نال مل سی۔ سبحان اللہ۔ میں یہ دل میں جھاتی پاونی، اگر آپ نے دل میں جھاتی پاویں تے اپنے دل کو سوال کر کے میں متقی پرہیزگار ہاں کہ کوئی نہ، اگر تیرے دل میں تقوی اور پرہیزگاری موجود ہے تو وقت میں یا اونچا ہی بلند ہے، رب دی بارگاہ دے وچ معزز ہے، رب دی بارگاہ وچ شکلاں نہیں ڈٹھیا ویندے، لباس نہیں ڈٹھے ویندے، رب دی بارگاہ دے وچ ڈٹھے ویندے تو دل ڈٹھے ویندے۔ سبحان اللہ۔ ہوے دل میلا تے کیا کرے، شکلاں سوہنیاں، لباس صاف ستھرے، لباس صاف ستھرے کیا کرے سر، دولت کی کرے سن، فرمایا جلے دل محلہ تے سیاہ ہو الا بالتقوی۔ حجت الوداع دے موقع دوتے سرکار اہم ترین خطبہ ارشاد فرما کے دنیا دوتے واضح اعلان کر چھوڑا، فرمایا او تکبر تے اپنی مال دی دنیا دی غرض دے وچ جیون والو، فرمایا کوئی سمجھے کہ ان دے وچ عزت شان مقام تے مرتبہ ہے، فرمایا مٹ گئے۔ بڑے بڑے رئیس بادشاہ جنہاں دی عمر تو لہدے تک حکومت بنجے کو نہ مزاراں دے ہاں، لیکن کئی وہ بھی تو ہن کہ جڑے زمانے دے غریب ہن پہ۔ ابو جہل بڑی دنیا دا سردار، دولت بھی ہے، لیکن ابو جہل دی قبر کوئی نہیں جاندا، عتبہ شیبہ ولید دی قبر کوئی نہیں جاندا، لیکن زمانے دا ٹھکرایا ہوا بلال جڑا منڈیاں وچ وک آیا، دل جو صاف کیتے نا در مصطفیٰ تے غلامی اختیار کیتی ہے، رب دولتاں نہیں ڈٹھیاں، سرداریاں نہیں ڈٹھیاں، در مصطفیٰ تے نوکری جو اختیار کی تھی، وقت جلے فتح مکہ دا وقت آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے فرمائنن بڑے بڑے سردار کھڑے ہنتے، کریم نے فرمایا بلال تو کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان سنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہی بار بڑے بڑے سرداراں کو تلے کھڑ کے تے کعبے دی چھت تے غریب کو چڑھایا، اور میں متا کوئی سمجھے کہ رنگ نال گال بڑھ دی ہو سی، متا کوئی سمجھے کہ دولت دے نال گال بڑھ دی ہو سی، متا کوئی سمجھے کہ سرداری دے نال گال بڑھ دی ہو سی، سردار تلے کھڑے ہن، بڑے اعلیٰ حسب و نسب والے تلے کھڑے ہن، کالے رنگ والا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ کے پڑھ دو ہے اذان کھڑا دسے ذاتی غریبو آؤ، کل بھی غریب کو عزت جڑی ہے اسلام دے دامن وچ ملی ہے، اور قیامت تک اگر غریب کو مل سی عزت تو بھی اسلام دے دامن وچ مل سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر قریش لا تجیئوا بالدنیا،
اور میں اے قریش دا گروہ مت آو میری بارگاہ دے وچ دنیا کٹھی کر کے تحملون علی رقابکم، اور میں دنیا کٹھی کروں تے اپنی گردناں دے اوتے چاہ کے بوجھ آئے کھڑے ہوئے میری بارگاہ دے، کیونکہ ہر کہیں اتنا چاہ جتنا اونی ہر بوجھ چاہ سکے۔ یہ حدیث دے واضح لفظ آندے پہلے لا تجیو فی الدنیا تحملون علی رقابکم، اور میں قیامت تک نبھار میرے کو این انداز اتنا ہوا ہے کہ دنیا چاہتی ودو کڑ دو تے لبی ودو اپنی گردناں دے تے بوجھ چاہ کے نہ آوائی، ظلم دا بوجھ نہ ہوئے تیرے دامن ہے۔ کئی غریب جو تے ظلم ستم کر کے اس نو ستا کے ان دی ہستی کو تباہ برباد کر کے سمجھیں کہ میں جیت گیا، تو جڑی دیوار جیت دا پہ وہی تیرا ہار دی دیوار ہے، وہ تو اون دیوار تو ہار گئے تے مر گئے، جہان ہستی میں تیرے نام مٹا دیتا گئے، تیرے نام دو تے لکھا لگ گئے، بظاہر جیتیاں ہیں میں کہ کربلا دی دھرتی دے فیصلہ تھی نہیں، ایک پاسے 72 تن قربان تھی گئے، سر کٹی گئے، دنیا کے ہار گئے، مر گئے، ارد تو صدا آئی کاٹا اتھا لگا کھڑے، ہریا بھی یزید ہے تے مریا بھی یزید ہے، 14.5 صدیاں پیت گئیاں، محراب و ممبر جو تے مرشد حسین دا نا انہیں نہ ہویا زندہ تھی کہ کائنات کو سے نہ کھڑے، ظالم دے پاسے نہ کھڑی، کھڑے تو دین دے پاسے کھڑے، اتھا جی کے بھی عزت ہے، اتھا مر کے بھی عزت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر قریش قد اذهب اللہ عنکم نخوۃ الجاہلیت وتعصمها بالاباء، فرمایا اے قریش رب کریم تہارے وچوں جاہلیت والا تکبر کڈ سکتا ہے، وہ جڑا تسا آباء و اجداد دے اوتے اپنے خانداناں دے اوتے تسا فخر کرن دے ہاوے، رب فخری کڈ چھوڑی، وہ تکبری کڈ چھوڑی، بد خیال رکھا ہے تکبر واپس نہ آوے، وہ خاندانی عروج و سوال دا جڑا داستانہ ہرپیہ تمہارے اندر واپس نہ آوے، خاندان جو تے فخر کریں دا کوئی نظر نہ آوے۔ حضرت سلمان فارسی کو کئی پوچھا ہے جنا ذمہ دار ہے، عام بھی نہیں ذمہ دار بھی کہ جا کہ ایک پورے ملک دے مالک، لیکن جب راہ حق دی تلاش میں ٹورے جوان ہائی تے پہنچا کتھے 90 سال دی عمر پہنچا بھی کی میں بک دے کئی پادری دس آئی ہنے سونے نال ملاقات کرنی بھی تو مل سی مدینہ طیبہ آسی سے آئی بھی ذمہ دار بک دے بن کھڑے، ایک دیوار چڑھا کھڑے، کھجی دے ہوتے پنڈ چڑھا کھڑے، انتظار میں جڑے کو عمر کتنی تھی کہ 90 سال، 350 سال عمر پاتی حضرت سلمان فارسی، 90 سال دی عمر بزرگ بابا بنا کھڑے، زر خرید غلام بنا کھڑے، کھجیاں چڑھا کھڑے، انتظار میں کھڑے، کدام تو شاہ زمان آسی، جلے سرکار داخل تھے مدینہ طیبہ دے وچ وقت اتھا صدا بلند تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع واجب شکر علینا ما دعا للہ ہدایت، بچے مل کے پڑھ دے کھڑے ہم ترانہ جلے سونا مدینہ طیبہ دی دھرتی دو تشریف کر کے آئے، یہ ترانے دی آواز جلے گونجی ہے، حضرت سلمان فارسی دے پنڈو چھوڑ دے، جلے آواز سنی سی اتھائی دل خیال آئے سی کہ یار جنی خاطر 90 سال عمر تھی گئے غلامی یہ چیزیں زندگی گزرندہ کھڑا لگتا ہے کہ محبوب مدینہ طیبہ آ گئے، لتھے کھجور تو میں بجن پہ مالک پرو بیٹھائی تھے یہودی، وہاں کہ میرا غلام بھجا ویندے یہ دا قیمتی غلام ہے، دوڑ کے آ کے ہاتھ پکڑے سی اجے کدے ویندا پہ ہنی موجا نہ تھی تیرا باغ چھوڑ کے نہ ویندا پیا، میرے جسم دا مالک تو ہے، ہن میری روح دا مالک آ گئے، ایک بار میں کو نہ دیدار کرن دے، اے او سلمان فارسی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی غریبان دے نال اسلام دی محبت دا انداز دیکھیں، حضرت سلمان فارسی آدھے کہ میں جلے مدینہ طیبہ دی گلیوں میں چاہے تو منظر عجیب ڈٹھے، ہر ایک سردار کھڑا ایک دولت مند ہاتھ جوڑ کے غریب نواز میرے گھر دعوتہ بھی پیش کرے سا، مہمانہ دی بھی خدمت کرے سا، بے آکے حضور میرے گھر، تریج آکے حضور میرے گھر تشریف فرماتی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری سواری جڑی ہے معمور من اللہ ہے، ان دی لگام چھوڑ رہے ہو، جہاں دروازے تے بیٹھ اسی اعتراض نہ کرے اتھے ہی راز سبحان اللہ۔ ابو ایوب انصاری غریب بیٹھے گھر دے وچ دعا چاہ کے ہاتھ سے آ کے منگتا بیٹھا، کئی مقام تو کٹ بیٹھے تھے دعا منگتا بیٹھے کہ مالک کرم فرما، امید تو کوئی نہیں، ہاں غریب کے گھر رہن دا بھی کچا ہے، شام دے کھاون دی روٹی اپنی کوئی نہیں، دعوت کیڑے منہ نال بھیجن، لیکن دل سادہ بھی آدھے کہ اعلان سونا سارے گھر بھی آسی، لیکن درد ہوندے زبان تو نکلے اکھاں تو آنسو روا تھی کہ بیان کر چھڑے دے دل حضرت ابو ایوب انصاری جھولی پھیلا کے رب دے دروازے تو منگا بیٹھا ہے، آدھا ہے مالک وجہ کیڑے منہ نال دعوت دے بڑے بڑے عمراء دعوت لینے کھڑنا آپ تو انہاں کو بس میں غریب کو تو ہی کشے کونا میں وجہ کیڑے منہ نال صدر مالک کدا علم ہے آسن کے طرح محبوب سارے گھر بھی آسی بسی رو این دعا منگی اور قبول تے پہنچی اتنا ہی بولا نہیں امام جامع چسوئے من گزر آ رہی منے مسکین زنا داری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ انہیں سونا کدا علم آسن کہ دوسرا ساری گلی بچ بھی آسو بعد خود دل کو آپ آدھا بیٹھے انہیں سونا جو آوے تیرے کل کی ہے کیا دے سے بستر کے جے بچھے سے روٹیاں کے جیا رہے سے خدمتاں کے جیا پیش کرے سے بعد جامی اپنے آپ کو سوال پوچھتا بیٹھے تھے بعد دل جواب دیتے وہ کہ چسوئے من گزر آری منے مسکی زنا داری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ انہیں کنہا اگر سونا آسی میرے کو بڑے قیمتی بستر کوئی نہیں بڑی قیمتی غزامہ کوئی نہیں لیکن جتنا سونا قدم رکھتا بیسی جامی اپنی جان دا نظرانہ کھلے دا انہیں ہر کوئی ویل دے دے نا محبوب دے آمن دے انہیں جتنا سونے دے قدم حسن جامی اپنی جان دا نظرانہ گھول چھوڑے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اٹھنی چل دی آکے بیٹھی ابو ایوب انصاری دے دروازے دوتے سونا گھر میں داخل تھا ایک کچا ویڑا سادہ جیا گھر غریب دا ایک سادہ گھر ہوگا تو سرکار آکے جلے ویڑے میں بیٹھے تھے رنگ لگ گئے کہیں کوئی بندہ دھرک کے ہوا کہ بنیو دسوں دسائی ابو ایوب انصاری کو سونا تیرے گھر آگئے دوڑتے ہو جو گئے نا تے ابو ایوب انصاری کو بن کے دسنے ابو ایوب انصاری تو اتھا بیٹھے سونا تیرے گھر آ بیٹھے وہاں وہ گمان چیٹو ہے نا دوڑتا ہو یا جو آیا نا تے دروازے میں داخل تھے تے اپنے کچی کلی تے وسطہ نور نٹھے سے زبان دے بدکل میں کیا آئے کھڑے ہم کے سن دے آئیوں اساں قدیمن حدیث سن دے آئیوں اساں قدیمن حدیثن غریبے دے بیٹھے وسے دے محمد حضرت سلمان فارسی جہی ہستی بھی آئی تے سرکار دی بارگاہ وچ 90 سال تھی کہ انتظار جلے کلمہ پڑھے اسلام دے دامن داخل تھا جڑی گال دا سامنا چاہتا ہم کے قومیت اور تکبر پورے ملک دے جڑے بادشاہن پہ زمیندار طبقے دے نال تعلق رکھنے والا جلے کلمہ پڑھے تو آدھن انہیں کوئی پوچھے ہاں سلمان نام کیا ہی بھی ابے دا نام کیا ہی بھی دادے دا نام کیا ہی بھی کیونکہ دنیا جو تو فخر کر کے ناز کر کے نسے دی ہے حضرت سلمان فارسی نا نسے دی سلمان بن اسلام بن اسلام دیکھو سمجھ آئے سلمان بن اسلام بن اسلام فرمائے سلمان پتر اسلام دا اسلام پتر اسلام دا کہیں پوچھا سلمان فارسی کو لو ابے دنا کیوں نہ دسیں دا دادے دنا کیوں نہ دسیں دا اسلام دنا کیوں چاہنے ہنجے سب کو عزت دیتی اسلام سبحان اللہ سب کو دیتی عزت اسلام دیتی میں کیوں دساما کہ میں فلاں خاندان دا میں فلاں قوم دا ہاں میں دنیا کو تعارف کرانا چاہتا میں تو عزت اسلام کی وجہ تو ملی ہے اسے وجہ تو کئی عشق والے بولے ہیں بری نازم کے ہستم امت تو گناہگارم ولیکن خوش نصیبم فرمایا میں دنیا کو کیا تعارف کراما کوئی میرا تعارف پوچھے تو میں دنیا کو بڑے براس نال کیا آکسا بری نازم کے ہستم امت تو اسا این شاید ناز کرے دے ہے کہ رب کریم تو آلے دردی نوکری تے غلامی چاہتا فرمائی انہیں ہے گناہگار لیکن بات بھی خوش نصیب اسے کہ در مصطفیٰ دی نوکری تے غلامی بھی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس مقام تو خود پر ارشاد فرمایا ایوہ الناس ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام
یہ ہن سنن والا لفظ ہونے نہیں سنتے اپنے دل دی تفتی تے لکھ کے فرمایا کہ تہاڈے خون مسلمان دا خون مسلمان دا مال مسلمان دی عزت تہاڈے تے حرام ہے مسلمان دے مال دی طرف نگاہ نہ چاہے مسلمان دی عزت دی طرف نگاہ نہ چاہے مسلمان دے خون دی طرف حکم مارن دی طرف نہ سوچے فرمایا مسلمان دا خون بھی تیرے تے حرام مال بھی حرام ان دی عزت بھی تیرے تے حرام ہے فرمایا حرام کیڑے انداز دی کہ حرمت یومکم ھذا فرمایا میدان عرفات ہے نا عرفے دلی ہے حج دلی ہے فرمایا کہ حرمت یومکم ھذا فرمایا جی میں آج دی بہار دی حرمت ہے پئی عزت ہے پئی فرمایا مسلمان دے خون تے مال تو دے گھر دی عزت ہی میں ہے دیکھو سمجھ آئے سبحان اللہ تو کوئی سمجھے کہ ان دی عزت کوئی نہیں ان دی عزت کیا ہے مٹی دے برابر ہے فرمایا مسلمان دی عزت چھوڑا کیڑا مسلمان بڑا رئیس امیر خاندان ان دی تا عزت ہوئے تو غریب مزدوری والا دہاڑی والا ان دے گھر دی تا عزت نہیں ہونی چاہیے وہ کو تا جیڑا اللہ تاڑے مٹی نہ اللہ تاڑے یہ تا کہیں خاندان دی نا نہیں لکھا گیا یہ تا کہیں قوم خیش قبیلے دا نا نہیں کیا گیا فرمایا حرام ہے مسلمان دا خون مسلمان دی مال ان دا گھر والی عزت توالے ہوتے حرام ہے پئی کہ حرمت یومکم ھذا فرمایا جی میں آج دی بہار دی عزت ہے ان دے خون دی عزت ہی میں ان دے مال دی عزت ہی میں ہے فرمایا ان دے مال کو لٹن کو پہلے سوچے سے ہی تشبیح کی طرح لی بات صرف بہار نال حرمت نہیں صرف حج دی بہار نال تشبیح نہیں دیتی بلکہ یہ فرمایا کہ حرمتی یومکم ھذا کہ حرمتی شہرکم ھذا فرمایا ان دی عزت ہی میں ہے جی میں این شہر دی عزت ہے جی میں این جہاں دی عزت ہے جی میں مقام دی عزت ہے فرمایا جی میں کعبے دی عزت ہے مسلمان دی عزت امہ ہی بھی پہ سبحان اللہ مسلمان کو آکھنا کعبے دے سامنے مان کھڑے تھی وہ کان کر فرمایا جی میں مکہ دی عزت جی میں شہر دی عزت جی میں کعبے دی عزت جی میں مہینے دی عزت فرمایا مسلمان خون دی عزت اتنی بلند ہے لیکن کیا آوے ظالم آوے تے اس نے مار چھوڑے ظالم آوے تے اندے مال کو لٹے بے انتہا لٹے اور سمجھتے کہ میں بڑا سیانا ہوں میں کہ عقل تو پیدل انسان تینوں خبرہ نہیں سنائیاں کسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عزت اتنی بلند کی تھی انہیں بال دی عزت اتنی بلند کی تھی انہیں خون دی عزت اتنی بلند کی تھی فرمایا جی میں کعبے دی عزت ہے انہیں انہیں خون دی عزت ہے پامال کرن کو پہلے سوچے صحیح مقام رلایا کتھا گئے اور آج کیا ہے خاندانی اور قومی حسب و نسب کو رچھا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونی بات فرمایا سارے او حسب و نسب والے تکبر خون والے تکبر فرمایا آج میں اپنے پیرے نال لتاڑی بنا لفظ کہ کی بنا پیرے نال لتاڑی بنا مٹی دو ختم کی تھی بنا کوئی بات اپنا خون تے نسب چاہ کے کئی گناہ کے گڑا میں فلاں ہوں پہ او میں فلاں قوم دے نال تعلق رکھنے والا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی دے نال کئی مسئلے جو تے تلخی تھا ہی نا تو صحابی آکا او کالی ماں دا پترا دل ہوندہ نا ماں دی گال سن کے اکھاں میں آنسو آ گئے گال کچھ نہیں نکی تھی چلے گئے سونے دی بارگاہ دے آگے عرض کرن سونا کل بھی سا کو دنیا ٹھوکرا مرے دی کل بھی ایسا غریبہ کو کوئی عزت دیمن واسطے تیار کوئی نہیں آج ایسا اسلام قبول کر گی دیتے آج بھی میں کو سجا گیا کالی ماں دا پترا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس لگا بن جائیں تے کو سجا نا کالی ماں دا پترا وہ کو بن جا کہ ایک میں کو دودھ پلاون والی عورت بھی رنگ دی کالی ہے جب کو سمجھ آوے بھائی فرمایا جائیں تے کو سجا نا کالی ماں دا پترا اوہ بندے کو لگا بن وہ کو بن کے دس ایک عورت جنہاں میں کو دودھ پلایا ہے
انہاں وچوں ایک عورت ایجی بھی ہے جند رنگ کالا ہے، اگر وہ تینکو سنے نہ کھڑے کالی ماں دا پترا تو بن کے دسا صحیح تیرے نبی دی اماں بھی کالی ہے، ناز کر رہی تو کر۔ جلے حضرت بلال واپس آئے نا سونے دا پیغام چاہ کے آ کے اس کو رسندن کے سونا پہ ارشاد فرمیندن اگر بلال کالی ماں دا پتر ہے بیا تو میں کوئی دودھ پلاون والی ایک اما رنگ دی کالی ہے پئی ایگو کالی ماں دا پتر سرن کو پہلے سوچے تھا گال کہیں بے تو بھی لگی ویسی باسے لفظ سننے ہم صحابی کو سارا کچھ بھول گیا، وہ وقت دا ذمہ دار صحابی حضرت بلال حبشی دے پیر پکڑ کے معافیا پہ مانگا۔ حضرت بلال غلطی تھی، ورنہ وہ بلال جنہاں کو کوڑے مارے ویندے ہیں کیا خبر کسے نو کہ انہاں لوگوں نال کیا ظلم کیتا ویندا۔ آج دنیا پوچھ دی ہے کہ اسلام سا کو کیا دیتے ہے، میں کہتا ہے کو خبر ہی کوئی نہیں اسلام کیا دیتے ہے۔ کل تک جس غریب دی عزت کو لٹاڑ کے پرتے ساٹھ دیتا ویندا ہے، اسلام و منظر دکھا ہے، اسلام و چہلم دکھایا ہے۔ وکدا ہویا بلال اندے کل معافی دنیا دا تاجدار تے بڑا امیر آدمی اندے پیر پکڑ کے معافی پہ مانگدا ہے، بلال میرے کل غلطی تھی ہے کہ میں تیرے نال سخت جملے الوا کھڑا ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھن کے آئے، وہ نخوت دے، وہ تکبر دے، وہ جہالت دے بت تروڑ کے مٹی وچ رلا کے بات دنیا کو سبق پڑھایا۔ صاحب آج دل دی تختی تے حجت الوداع والے خطبے دا ایک جملہ لیندہ پیا ایک دل دی تختی تے لکھ کے بن نہ کارے کو گولے تے فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے تے فضیلت ہے، نہ عربی کو اجمی تے نہ اجمی کو عربی تے اللہ بالتقوی عزت اوہوں کو ملسی، عزت اوہوں کو ملسی، عزت اوہوں کو ملسی جنہ دل رب دے عشق وچ اندر رسول دے عشق وچ بھرا ہویا ہوں سی۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، یہ آقا کا میلاد محمد انعام